رسول الله رسول الله أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ آج ہم دیکھیں گے کہ شفیق چچا یعنی ابو طالب جو تھے وہ کس قدر محبت کرتے تھے اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے تھے۔ تو انہوں نے بہت زیادہ بولتے ہیں نا بہت زیادہ عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کا خیال رکھا، اور آپ نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق ان لوگوں سے دوستی رکھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی رکھنا چاہی، ان لوگوں سے دشمنی کی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حمایت اس قدر کی آپ جب پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ آگے چل کے جب وحی نازل ہوتی ہے تو کس طرح ستایا جاتا ہے، اور حالانکہ انہوں نے ایمان نہیں لائے تھے لیکن وہ تمام پابندیوں کی جو ہے بوجھ انہوں نے اٹھایا۔ تو اس طرح سے یہ چچا ابو طالب جو ہے انہوں نے اپنے بھتیجے کی حق کی کفالت بہت ہی خوبی سے ادا کیا۔ اس کے علاوہ پھر ہم ابھی دیکھیں گے جنگ فجار۔ آپ کی عمر جب 15 برس کی ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے اور دوسری طرف قیس بن اعلان تھے۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ پھر ایک تھا حلف الفضول۔ اس جنگ کے بعد ایک حرمت والے مہینے ذی قعدہ میں حلف الفضول پیش آئی، اور چند قبائل یعنی تھوڑے سے قبائل جو تھے یعنی بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد، بنی زہرہ بن کلاب اور بنی تیم بن مرہ نے اس بات کا اہتمام کیا کہ یہ لوگ جو ہے عبداللہ بن جدعان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے، کیونکہ وہ بہت باعزت اور باوقار آدمی تھا۔ وہاں پہ انہوں نے یہ طے کیا کہ مکہ میں کوئی بھی آدمی آ جائے، اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم اس کا حق دلائیں گے۔ ہوا یوں تھا کہ ایک آدمی جو تھے وہ آئے اور ان کا کیا ہوا تھا کہ ان کا حق نہیں ان کو مل رہا تھا، تو انہوں نے اپنی داستان مظلومیت بیان کی کہ ان کا حق کوئی دلا ہی نہیں پا رہا تھا، اور جن کا وہ حق جس کو روکا گیا تھا تو وہ ان کے حلیف قبائل عبدالدار، مخزوم، جمع اور سہم ودہ جو ان کے قبیلے تھے ان کے پاس گئے کہ آپ میری مدد کریں، تو کوئی نے مدد نہیں کی۔ تو یہ لوگ جب یہاں پہ یہ کانٹریکٹ کر رہے تھے، جب ان کو دیکھا کہ اس آدمی کا حق نہیں دلایا جا رہا ہے تو انہوں نے حق بھی دلایا، اور اس کے علاوہ پھر یہ بات کی کہ آج کے بعد سے مکہ میں کوئی ایسا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی کہ اس کا حق مارا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں ہے۔ اگر دور اسلام میں اس عہد و پیمان کے لیے مجھے واپس بلایا جاتا تو میں اس پہ لبیک کہتا۔ پھر اس طرح سے آپ جو ہے بڑے ہونے سے پہلے آپ کوئی کام متعین نہیں تھا، کوئی خاص کام ایسا نہیں تھا کہ آپ کرتے تھے، آپ ہر کام کرتے تھے، اور یہ تھا کہ آپ بکریاں بھی چراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد کی بھی بکریاں چرائیں، بنی سعد کا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنی رضائی بھائی بہنوں کے وہاں یا جو رضائی ماں حلیمہ کی بکریاں چرائیں، اور مکہ میں بھی مکہ میں اہل مکہ کی بکریاں جو ہے چند قیرات کے عوض چراتے تھے۔ 25 سال کی عمر ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر ملک شام تشریف لے گئے۔ تو وہ جو مال تجارت جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھیں، وہ بزنس کرتی تھیں اور وہ تجارت کرتی تھیں، تو انہوں نے دیکھا ان کا نام سنا تھا کہ بہت امین اور صادق ہیں، تو انہوں نے کیا ان کو
آپشن دیا کہ اگر اس بار جو میرا سفر کاروان جائے گا اس کی قیادت آپ کریں اور میرا مال اور میرے جو غلام میسرہ کو لے کر آپ جائیں. تو جب غلام میسرہ ملک شام کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں پہ وہ تاجروں کے ساتھ جس امانت داری سے جس ایمانداری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش آتے تھے تو اس غلام نے ہمیشہ دیکھا تھا حضرت خدیجہ کے مال کو کس طرح لوگ بیچتے تھے، لیکن اتنی ایمانداری اور اتنا خوش اخلاق اور اتنا اچھا کردار انہوں نے کسی کا نہیں دیکھا تھا. تو یہ آ کے پورا انہوں نے رپورٹ دی کس کو؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئی. ایک تو ان کا مال میں منافع بہت ہوا تھا، اس کے علاوہ جو ان کا مال بہت خیر عافیت سے مکہ بھی پھر دوسرا مال بھی آیا اور ان کو بہت زیادہ اطمینان تھا. تو وہ دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے جو اس وقت 40 سال کی ہو گئی تھیں اور انہوں نے 2 بار نکاح کیا تھا اور دونوں بار کی وہ بیوہ ہو چکی تھیں. بہت معزز گھرانے، بڑے بڑے سردار اور روسیہ مکہ جو تھے یعنی جو معززین مکہ تھے وہ اپنے نکاح کا پیغام حضرت خدیجہ کے وہاں بھیج رہے تھے، لیکن انہوں نے تمام پروپوزل کو کیا کیا تھا؟ انکار کر دیا تھا. وہ جیسے کچھ ویٹ کر رہی تھیں. پھر جب ان کے بارے میں پتا چلا، کس کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو انہوں نے اپنی سہیلی کو جو نفیسہ بنت منبع تھی ان کے ساتھ اپنا رشتہ بھجوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا کہ نکاح ہو گیا. کس سے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں کیا بولتے ہیں نا چچا اور ان کے نا ابو طالب اور حضرت حمزہ آئے تھے اور ان کی جو نکاح جو ہے یہ طے پایا. تو مہر میں آپ نے 20 اونٹ دیے تھے. اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 40 سال تھی. اب وہ نسب و دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کے سب سے معزز اور افضل خاتون تھیں. لیکن جب یہ نکاح میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائی ماں حلیمہ کو بھی بلایا تھا. جب وہ آئی تھی تو حضرت خدیجہ نے ان کو بہت بڑے قیمتی تحفے دیے. ان کو 40 بکریاں دی، 1 اونٹ دیا اور باقی گھریلو سامان دے کے ان کو رخصت کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزار رہے تھے اور آپ کی تمام اولاد جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے ہی پیدا ہوئی. ان کے پہلے بیٹے کا نام تھا عبداللہ، اسی سے آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی. ٹھیک ہے. اب آپ کی عمر 35 سال تھی کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کو شروع کیا. یعنی کعبہ جو ہے وہ بہت زیادہ خستہ حالت میں آ گیا تھا اور لگتا تھا کبھی بھی ڈھہ جائے گا. تو اہل قریش نے یہ طے کیا کہ ہم جو ہے نئی بلڈنگ بنائیں گے، نیا کنسٹرکشن کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے وہ لوگوں نے کوشش کی اور خاص کر اس میں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، روایتوں میں پڑھتے ہیں ہم، پرانی جو قدیم کتابیں پڑھتے ہیں ابن اسحاق وغیرہ میں، تو ابو جہل نے بھی یہ بات رکھی. اس نے یہ کہا کہ ہم صرف حلال پیسے لیں گے، ہم اچھے پیسے لیں گے اور ہم اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. تو انہوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا تھا کہ اس میں جو ہے جو خواتین جو پروسٹیٹیوٹ ٹائپ کی تھی وہ لوگ اگر ڈونیشن دیں گی تو ان کا نہیں لیا جائے گا، کہ سود کی دولت کا پیسہ نہیں لیا جائے گا اور کسی کے ناحق لیا ہوا، جیسے آپ کو پتا ہوتا ہے نا، سب کی وہاں پہ چھوٹی کمیونٹی تھی تو لوگوں کو پتا تھا کہ یہ بے ایمانی کا پیسہ ہے، یہ لوٹ کا پیسہ ہے، تو وہ پیسے بھی نہیں لیے جائیں گے. جو حلال اور طیب پیسہ ہوگا بس وہی لیا جائے گا. تو یہ طے پا کر کیا ہو گیا کہ اب کعبہ کی بنیاد، یہ کعبے کے لیے تعمیر شروع ہوئی. جب کعبہ کا کام شروع ہونے لگا اور اس میں آسان بات نہیں ہوتی ہے، دیکھیے وہ اللہ کا گھر ہے. اور پھر آپ نے ابرہہ والے واقعے کو آپ یاد رکھیں تو کہ ابرہہ جب آیا تھا اس کو ڈھانے کے لیے تو کیا حشر ہوا تھا، تو اس کو ڈھا کے پھر نئی بلڈنگ بنانا یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا دیکھنے جاؤ تو بہت ویسا کام تھا کہ کیسے کریں، حالانکہ پتا تھا کہ اچھا کام کرنے جا رہے ہیں. تو ڈرتے ڈرتے ایک نے شروع کیا کام. جب دیکھا کہ ان کو دیوار جب توڑتے وقت ان کے پر کوئی عذاب یا کوئی آفت نہیں آئی تو پھر انہوں نے پوری بلڈنگ کو کیا. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب پلان کرتا ہے تو کیسے پلان کرتا ہے. یہاں پہ جو کسرا کا جو بادشاہ تھا، یعنی رومن جو بادشاہ تھا، اس نے اپنے چرچ بنانے کے لیے یمن میں بہت قیمتی پتھر اور بولتے ماربل وغیرہ بھیجا تھا. بہت اچھی شاندار لکڑیاں بھیجی تھیں جس کو ہم کہتے ہیں نا ساگوان کی لکڑیاں تھیں تاکہ وہ جلدی سڑے نہ، اس میں کیڑے نہ لگیں. وہ سارا سامان جہاز لے کے آ رہا تھا اور وہ جہاز جدہ پہ جو وہاں پہ کیا ہوا، وہ ڈسٹرب ہوا، طوفان آیا اور پورا کنارے لگ کے وہ بولتے پورا جہاز ٹوٹ پھوٹ گیا. اور کنارے لگ کے ٹوٹتا پھوٹتا ہے. اب یہاں پہ
یہ سارے قریشی لوگ جو ہے گئے تھے وہاں پہ، کیونکہ تجارت تو کرتے ہی تھے، وہ اس طرف گئے، انہیں پتا چلا کہ یہ اس طرح کا جہاز آیا ہوا، اس پہ یہ سامان لدا ہوا تھا، انہوں نے اس کو بہت ہی کم پیسے میں خرید لیا، کیونکہ وہ لوگ جہاز ویسے بھی ڈوب رہا تھا، وہ لوگ کو جلدی نکلنا تھا، اور بہت کم قیمت پہ جو لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اتنے قیمتی پتھر اور اتنے اچھے ماربلز وغیرہ اور اچھی لکڑیاں جو کہ وہاں روم جا کے لانا پڑتا، وہ ان کے چوراہے مطلب چوکھٹ پہ لا کے اللہ نے ان کو عطا کر دی۔ تو یہ ایک طرح سے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھر کی کیسے حفاظت کرتا ہے، اور وہ کس طرح سے اس کے ہر طرح سے جب سہولت دینا چاہتا اللہ تو کیسے سہولت اللہ کے لیے کتنا آسان ہے۔ تو بہرحال پھر یہ کعبہ جو ہے وہ بننے لگا، جب بننے لگا تو سب آپ کو تو پتہ ہی ہے، جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں یا حج کیے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ بس چوکور سے تو بلڈنگ ہے، اس چوکور بلڈنگ میں جب ایک طرف جب حجر اسود ہے جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، یہ رکھنے کی بات آئی کہ پتھر کون رکھے، تو اس میں لڑائی شروع ہو گئی کہ کون رکھے گا، کیونکہ یہ تھا کہ وہ اعزاز ہوتا کہ جو قبیلہ رکھتا یا جو خاندان رکھتا تو اس کی بہت عزت اور احترام بڑھ جاتی، تو اس میں سب ایک دم ایسا لگتا کہ اب لڑائی ہو جائے گی، خوریزی ہو جائے گی۔ تو وہاں پہ ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو وہ جو ہے کیا کرے گا، وہ فیصلہ کرے گا، اس فیصلے کو ہم مان لیں گے۔ تو سب نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی اس نے بات کہی، اس دروازے سے اتفاق سے کون اندر آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو جیسے ہی آپ آتے ہیں تو ان کو دیکھ کے سارے خوشی کے مارے نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ تو امین ہے اور ہم ان سے راضی ہیں۔ وہ رضینہ رضینہ کر کے بولو، حاضل امین رضینہ رضینہ حاضہ محمد، اور یہ امین ہے، یہ محمد ہے اور ہم ان سے راضی ہیں کہہ کر نعرہ مارا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کمال حکمت سے کام لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک چادر منگوائی، اس چادر پہ اس کو رکھا پتھر کو، اور تمام قبیلے والے جو لوگ بھی اس میں پیش تھے ان کو بولا کہ آپ سب کونے پکڑ کے لے کر آئیں، اور جب وہ قریب آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اٹھا کے حجر اسود کو اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ اس طرح سے تمام لوگوں کا اکرام بھی ہو گیا، معاملہ بھی سلجھ گیا، اور سب لوگوں کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار اور عزت اور ہر چیز اور بڑھ بھی گئی۔ ادھر قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے یعنی نارتھ کی طرف سے کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی، یہی ٹکڑا جو ہے حتیم کہلاتا ہے۔ اب دیکھیں ان لوگوں نے کیا یہ ریزولوشن پاس کیا تھا کہ ہم حرام نہیں لیں گے، تو اس چیز کو انہوں نے کھلا چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے اللہ کا گھر کو ہم ایسے بنا دیتے لیکن حلال اس سے بنائیں گے۔ اللہ دیکھیں یہ پلاننگ دیکھیے، اللہ نے اس کو کتنی برکت دی ہے۔ پھر وہ اتنا ٹکڑا کھلا رہنے کی وجہ سے پھر آپ دیکھتے ہیں وہ ہلکی سی دیوار بنی ہوئی تاکہ وہ ایک کہلائے کہ وہ حتیم ہے، تو اس میں جو نماز پڑھ لے تو وہ کہاں ہے کہ وہ جیسے بیت اللہ میں نماز پڑھا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے برکت۔ آپ انہیں زیادہ مت مانگے، آپ اللہ سے خیر و برکت مانگے کہ وہ ایور لاسٹنگ رہتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ تو اس طرح سے حتیم بنا، اور جب نا اور مکہ جو خانہ کعبہ آج ہمارے پاس اصلی صورت میں جو موجود ہے، جو حتیم کا حصہ ہے، تو جب آپ اس کو دیکھیں تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ دیکھیے حلال رزق کی کمی آئی تو چیز کو اپنی کمی کر دی، حرام اس میں شامل نہیں کیا، تو ہم اپنی زندگی سے بھی حرام کو انشاءاللہ نکالتے رہیں گے۔ اب نبوت سے پہلے آپ تھوڑی سی آپ دیکھ لیجئے، جیسے آپ نے کی فہم و فراست تو آپ نے دیکھ ہی لی کس طرح سے آپ نے حجر اسود کو رکھا تھا، اسی طرح سے ایک اور واقعہ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کا مزاج اور اخلاق کتنا متاثر کن تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تو اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی، ٹھیک، حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی۔ تو جب نکاح کے وقت حضرت خدیجہ نے کیا تھا، ایک ان کے پاس غلام تھا، اس کا نام کیا تھا، زید۔ تو زید بن حارثہ کو کیا تھا، انہوں نے ہبا کر دیا تھا، گفٹ کر دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اب یہ عمر یاد رکھیے گا، اب یہ جو 35ویں سال میں حرم بن رہا تھا، نبوت جو ہے 40 سال میں آپ کو ملی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بولتے ہیں نبوت سے کچھ سال پہلے کی یہ بات ہے کہ ہوا یوں تھا کہ زید ابن حارثہ جو تھے ان کی فیملی جو ہے ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ پہنچی۔ اب یہ زید بن حارثہ کے بارے میں اتنا جان لیجئے، یہ یمنی تھے اور قحطانی نسل سے تھے، جیسے ہم نے کہا
پڑھا تھا نا کہ قحطانی نسل کے کون لوگ ہیں، اور خزرج والے لوگ بھی قحطانی نسل کے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عدنانی نسل کے ہیں. تو یہ قحطانی تھے، اور زید بن حارثہ کے والدین دونوں ماں اور باپ الگ الگ قبیلے سے تھے، اور یہ قبیلوں میں اکثر لڑائی ہو جاتی تھی. تو ایک بار ان کی ماں گئی تھی اپنے میکے، تو وہاں پہ ان کے بھائیوں میں ایسی لڑائی ہوئی، کس سے؟ ان کے ددھیال والوں سے، زید بن حارثہ کے ددھیال والوں سے، کہ ان کے ننیحال والوں نے، کچھ لوگوں نے کیا کیا، بغیر بتائے ان کی والدہ کو، زید بن حارثہ کو لے جا کے مکہ کے جو بہت بڑا بازار تھا عکاظ، اس میں جا کے بیچ دیا. کس کو؟ حضرت زید بن حارثہ کو. ٹھیک ہے. تو جب زید کو بیچا اس وقت ان کی عمر 7 سال تھی. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، عکاظ جو بڑا مشہور بازار تھا، وہاں پہ لوگ آ کے، یہ حج کے بعد لگتا تھا، تو اس کی بڑا مشہور بھی تھا. یہاں پہ چیزیں بھی اچھی ملتی تھی، غلام بھی اچھے ملتے تھے. تو ان کے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کزن تھے، ان کا نام تھا حکیم بن حزام. انہوں نے، وہ جا رہے تھے وہاں پہ اس میلے میں عکاظ کے، تو حضرت خدیجہ نے ان سے کہا تھا کہ میرے لیے بھی ایک غلام جو ہے اچھی نسل کا لائیے گا. تو یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ اپنی شکل سے 7 سال کے تھے، تو اپنی شکل سے بھی پہچانے جاتے تھے. 7 سال کی عمر ایسی ہوتی کہ آپ اپنے بارے میں بتا سکیں. تو یہ یمنی بھی تھے اور یمنی نقوش پہچانے جاتے ہیں. تو یہ ان کو لے کے 400 درہم میں لاتے ہیں اور حضرت خدیجہ کو دیتے ہیں. اور یہی حضرت خدیجہ نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبا گفٹ کر دیا تھا. ادھر جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین جو ہے، والد اور چچا، ان کو یہ اپنا بیٹا چاہیے ہوتا، تو بڑا پتہ لگاتے ہیں. اس وقت تو اتنے فاسٹ مینس آف نہ ٹرانسپورٹیشن تھے نہ کمیونیکیشن تھا. تو پتہ کرتے کرتے ان کو پتہ چلا کہ ایک بار ہے نا ایک لڑکا بیچا گیا اور ایک کا غلام ہے، وہ مکہ میں رہتا ہے اور یوں ہے. تو یہ لوگ مکہ آتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے ساری باتیں انکوائری نکال لیتے ہیں، اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ تو وہی زید ہے جو ہمارا بیٹا تھا. تو اب اس وقت زید جو ہے کافی بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، کہ یہ میں نے بتایا کہ جیسے نبوت سے کچھ مہینے یا سال بھر پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت بولتے ہیں کہ زید رضی اللہ عنہ کی عمر جو ہے کم از کم کچھ نہیں تو 21-22 سال کی رہی ہوگی. تو آپ حضرت ان کے پاس آتے ہیں، ان کے والد اور چچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم اتنی دور سے آئے اور ہم اتنے پریشان ہیں. پوری اپنی پریشانی کو بتاتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعریف کرتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ کیا بولتے ہیں، اپنے مکہ میں بھی بہت مشہور ہیں، اور آپ کی جو اتنی نوبل ہیں، اور آپ اتنے سخی ہیں، اور آپ اتنا انصاف کرنے والے ہیں، تو آپ ہمارا فیصلہ بھی انصاف سے کریے. دیکھیے وہ اچھی نسل کا لڑکا ہے اور اس کو غلام بنا لیا گیا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ آپ ہمارے سے جو بھی قیمت چاہیں گے ہم دے دیں گے. لیکن پھر انہوں نے اپنی یہ بھی بات بتا دی کہ ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ رقم نہیں، کوئی ہم بادشاہ ٹائپ تو لوگ ہیں نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری بات سنی، اور ان سے یہ بھی ان کو واسطہ دیا کہ آپ محمد ابن عبد المطلب ہیں، ان کے دادا کا حوالہ دیا، کیونکہ دادا زیادہ مشہور تھے ابرہہ والے واقعات سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی غور سے ان لوگوں کی بات سنی، اور انہوں نے کہا کہ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں بہت صحیح کہہ رہے ہیں، کہ غلامی کوئی اچھی چیز تو ہے نہیں. میں کس کو کیا زید کو بلواتا ہوں، آپ ان سے پوچھ لیجئے. اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں اس کو فری اس کو چھوڑ دوں گا، لیکن اگر وہ زید نہیں جانا چاہتا تو پھر میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پیٹھ اس کو دکھاؤں گا. تو بولتے ہیں آپ نے بہت انصاف کی بات کہی، آپ نے ہم سے بھی زیادہ، ہمارے تصور سے زیادہ انصاف کی بات کی ہے. تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں زید تم ان کو پہچانتے ہو؟ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ 7 سال کی عمر میں غلام بنائے گئے تھے، تو فوراً کہتے ہیں ہاں یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آپ تم کو لینے آئے ہیں، کہ تم کو اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتے ہیں، اور تم ہم دونوں میں سے کسی کو بھی چن لو. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں ایک سیکنڈ کا بھی وقفہ نہیں کرتے ہیں، اور فوراً کہتے ہیں کہ میں آپ کے اوپر کسی کو کبھی چن ہی نہیں سکتا، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے. اور ان کے باپ اور ان کے چچا جو والد ہوتے ہیں وہ ایک دم شاکڈ، ان کو اتنا جھٹکا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم غلامی کو چن رہے ہو آزادی پہ، ہم اس قدر پریشان تھے، ہم نے کہاں سے پتہ کیا، اور اب تم ایسے کہہ رہے ہو، دیکھو تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تم چلو. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ نہیں، اور اسی دم یعنی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہہ رہے کہ نہ میں نے ان کو دیکھا ہے، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. تو اب ان کے والد اور چچا ایک دم وہ ہو گئے کہ اب کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، انہوں نے فوراً زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اسی حتیم کی جگہ پر لے کر کے،
اور حتیم کی جگہ پر لے کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے مکہ کے لوگوں، اے قریش، آپ سب لوگ گواہ رہنا کہ زید آج سے میرا بیٹا ہے، زید ابن محمد، یہ میرا وارث ہے، میں اس کا وارث ہوں، تو آج سے اس کو آپ جو نا وہ مت سمجھیے غلام، اور یہ کیا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہے، زید ابن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو جب یہ بات کہی تو سب لوگ نے ان کو مبارکباد دی، اور ان کے چچا اور ان کے والد بھی بہت خوش ہوئے کہ چلو ٹھیک ہے، اب میرا بیٹا وہاں رہنا بھی چاہتا ہے، لیکن کم از کم ہمارے آنے سے تو یہ فائدہ ہوا کہ غلامی کی زنجیر اس کے گلے سے نکل گئی، کیونکہ جو غلام ہوتا ہے وہ غلام ہی رہتا ہے، اس کا سٹیٹس میں فرق نہیں آتا ہے، وہ سوشل سٹیٹس جو ہے وہ غلام والا ہی رہتا ہے۔ تو وہ جو ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ جو اس دن سے آزاد ہو جاتے ہیں اور کیا بن جاتے ہیں، زید بن محمد۔ اب یہ دیکھیے، آپ میں بتا دوں کہ وہاں کے معاشرے میں غلاموں کی کیا بات ہوتی تھی کہ ان کی شادی بھی غلاموں میں ہوتی تھی۔ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امی تھی حضرت آمنہ، ان کی ایک لونڈی تھی، ان کا نام تھا ام ایمن، انہوں نے آپ کو دودھ نہیں پلایا تھا، صرف کھلایا تھا، کیونکہ اس وقت ان کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ تو یہ جو تھیں، حضرت زید سے ان کا نکاح ہوتا، وہ تھوڑا بڑی تھی حضرت زید سے، لیکن ان کا نکاح ان سے ہو جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں ہی آپ کو محبوب تھے، اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، تو وہ بھی بڑی تھی عمر میں، اور زید رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہو جاتا ہے، اور انہی سے ان کا بیٹا تھا جس کا نام کیا تھا، اسامہ بن زید۔ تو وہ اسامہ رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ لٹرلی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو گھرانہ تھا، یعنی ایک دم ایسے پرورش پاتا جیسے کوئی پوتا پرورش پا سکتا ہے۔ حضرت خدیجہ ان کا دھیان رکھتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں وہ اسی طرح سے پرورش پائے۔ تو جب ہے نا اسامہ ابن زید جو ہے، ان کو اتنا صحابہ کرام مانتے تھے، ان کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے رکھتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپوائنٹمنٹ لینا ہو یا کچھ کرنا ہو تو سب سے زیادہ کام کون آتا تھا؟ اسامہ ابن زید، کیونکہ ان کی بہت چلتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ٹالتے نہیں تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کر دیا کہ آج سے حضرت زید جو ہے وہ میرا بیٹا ہے، تو اب بیٹے ہونے کی ایک اور عملی کوشش یہ تھی کہ انہوں نے کیا کیا، اپنے کزن جو پھوپھی کی لڑکی تھی حضرت زینب، ان سے ان کا نکاح کس سے کر دیا؟ حضرت زید سے۔ اور یہ سٹوری، یہ والی نکاح کی سٹوری جو ہے، ہجرت کے بعد 5ویں سال میں آپ دیکھیں گے سورہ احزاب میں، یہاں پہ پتا چلتا ہے کہ یہ نکاح کو ختم ہوا ہے 5ویں سال میں، ہجرت کے 5ویں سال میں۔ تو وہ انشاءاللہ جب ہم پہنچیں گے تو اس کی ڈیٹیل ہم تب لیں گے۔ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ زید رضی اللہ عنہ کو کتنا محبت کرتے تھے۔ ایک اور واقعہ بتا دوں لگے ہاتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی بھی جنگیں اور جو ایکسپیڈیشن بھیجا جاتا تھا، یعنی کوئی بھی چیز جاتی تھی تو اس کا امیر، اس کو سپہ سالار کون بنتا تھا؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ کم از کم 10 ایسے تھے واقعات جس میں زید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا۔ اسی طرح سے ایک جنگ موتا تھی جو آخری جنگ تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، امیر بنایا کس کو؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو، اور ان کو یہ کہا کہ جو لشکر کو کہ اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ عنہ، جعفر ابی طالب، کون؟ ان کے کزن بھائی، وہ بنیں گے، اگر ان کا بھی جو انتقال ہو جائے، شہید ہو جائیں، تو عبداللہ ابن رواحہ، اور یہ یہاں تک کہ انہوں نے 3 بنا کے بھیجے تھے، اور اس جنگ موتا میں تینوں شہید ہو گئے۔ جب تینوں شہید ہو جاتے ہیں اور اس وقت اس میں ایک عام فوجی کی حالت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوتے ہیں، تو سارے لوگوں نے کہا حضرت خالد بن ولید سے کہ آپ جو ہے ذمہ داری کو سنبھالیں، تو اس جنگ سے خالد بن ولید کو سیف اللہ کہا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بتانا چاہ رہی تھی کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت کرتے تھے۔ ایک بات اور بھی سن لیجئے کہ اسامہ جو تھے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تھوڑے دن پہلے وہ رومن سے جنگ کے لیے لشکر تیار کیا گیا، تو اس کا سپہ سالار کس کو بنایا گیا؟ حضرت اسامہ بن زید کو۔ اور جیسے ہی آپ نے ان کو بنایا، اسامہ بن زید کو، اور یہ لشکر مدینہ سے بھی باہر بھی نہیں پہنچا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب انتقال ہوتا ہے ان لوگوں کو خبر ملتی ہے تو یہ رک جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں واپس کہ ہم بعد میں جائیں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا شوق تھا جو امت مسلمہ کو پہنچا تھا، تو یہ لشکر جا نہیں پاتا۔ بہرحال جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں
اور وہ اپنی ہے نا وہ خلافت پہ مقرر ہو جاتے ہیں، تو اس وقت جب یہ اس لشکر کو بھیجا جانے لگا تو انہوں نے کیا کیا، اسامہ بن زید کو بھیجا، اسامہ بن زید کو لشکر کا قیادت سونپی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ تو محض 16-17 سال کا لڑکا ہے، اس کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں تو کیا میں ان کو ہٹا دوں، جس کو رسول نے بنایا تھا اس کو ہٹا کے میں دوسرا بناؤں؟ یہ صرف سوال کرتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم بولتے ہیں نا شاکڈ ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک دم ان کو ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ واقعی میں نے کیا بات کہہ دی ہے۔ تو وہ پھر ان کو معلوم پڑتا ہے کہ اس معاملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کس قدر بلند ہے۔ بہت دنوں بعد جب ابو بکر صدیق کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور خلیفہ اب کون بنتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کے بیٹے جو ہیں ابن عمر، ان سے بھی ایک حدیث ہے، وہ آپ سن لیجئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ سورہ احزاب نازل نہیں ہوئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ 5ویں آیت میں کہتا ہے کہ اولاد کو یا بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا کرو، تب جو ہے مدینہ پہنچ کر اسامہ ابن محمد زید ابن محمد نہیں رہتے ہیں، زید ابن حارثہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سمجھتے تھے کہ زید ابن محمد ہے بس، لیکن جب یہ آیت احزاب کی نازل ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ زید ابن حارثہ ہیں۔ تو یہ ابن عمر، حضرت عمر جب خلیفہ بن جاتے ہیں تو اپنے والد سے کہتے ہیں کہ ابا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ مطلب میرے اندر نہ کوئی صلاحیت میں کمی ہے اور نہ میرے علم میں کمی ہے، اس کے باوجود میری سیلری حضرت اسامہ سے کم ہے، حالانکہ وہ سینئر بھی تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تاریخی جواب دیتے ہیں، بولتے وہ اس لیے ہے کہ اس کے والد بھی اللہ کے رسول کے محبوب تھے اور اسامہ ان سے زیادہ محبوب تھا، نہ تمہارا والد کا وہ مقام ہے نہ تمہارا یہ مقام ہے۔ تو دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ انہوں نے ہمیشہ اسلام کے لیے، رسول کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ نیچے قدموں میں رکھا، تو اللہ نے بھی ان کو خوب اٹھایا۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ یہ واحد صحابی ہیں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام قرآن میں لیا گیا ہے۔ اگر ہم صرف یہی واقعے پہ غور کریں اور کچھ نہیں کریں، صرف ایک یہ واقعہ ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اخلاق، کیسی محبت، کیسی شفقت وہ سب کے ساتھ کرتے تھے، کہ یہ دیکھیے وہ ایک بچہ جو ان کے گھر میں رہتا تھا کیسے وہ اپنے والدین کو چھوڑتا ہے، کیسے وہ جانتا ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا تو غلام بن کے ہی رہوں گا۔ تب تو دیکھیے وہ اسلام تو آیا نہیں تھا، تب تو اللہ کے رسول تھے نہیں، لیکن وہ کیا کرتے، وہ چوز کیا کرتے ہیں، غلامی کی زندگی۔ اور کئی سال نبوت کے تو 13 سال مکہ میں گزرے ہیں نا، اور 5 سال وہاں ہجرت کے بعد، تو یہ سارا چیز انہوں نے غلامی والا برداشت کیا، لیکن انہیں کیا پسند تھا، غلام بننا، اللہ کے رسول کا غلام بننا۔ اور دیکھیے کتنا خوبصورت اور کتنا بولتے ہیں نا کامیاب سودا کیا تھا، کتنا برکت والا سودا انہوں نے کیا تھا۔ تو اس طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ان کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پرسنالٹی تھی، یہ شخصیت تھی۔ اب غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کے قریب ہو گئے تو آپ جو ہے باقاعدہ جو ہے کیا کرتے تھے، ساری چیزوں سے ان کا دل کٹ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زیادہ تر اپنا ٹائم کہاں جاتے تھے، غار حرا میں وقت بتاتے تھے۔ اب غار حرا جو ہے اس کو اگر آپ جائیں گے دیکھیں گے تو وہ صرف ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ صرف ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے، اور اس غار کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اس کو عبد المطلب نے دریافت کیا تھا۔ کون؟ جو آپ کے دادا تھے، انہوں نے دریافت کیا تھا۔ اور وہ غار ایسا ہے کہ اس کی دیوار ہے وہ آپ کے پیٹھ پہ لگتی ہے، اور آپ کا چہرہ جو ہے کعبہ کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے آپ کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں، وہ ٹھیک کعبے کے رخ پہ ہے۔ تو جب آپ بہت زیادہ وقت اپنا غار حرا میں گزار رہے ہوتے ہیں اور آپ کو کیا ہے خلوت پسند آ جاتی ہے، یعنی آپ کو تنہائی پسند ہو جاتی، اچھی لگنے لگتی ہے، اور آپ بہت دن تک بہت عجیب کیفیت میں رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے 40 سال کے ہونے پہ آپ کو پہلی وحی نازل ملتی ہے، لیکن اس سے 6 مہینہ پہلے سے آپ کو خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کیا کر رہا تھا، تیار کر رہا تھا، پریپیئر کر رہا تھا، تو اس لیے ایک دم اچانک سے وحی نہیں آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے کیا ہوتا ہے کہ سچے خواب آنا شروع ہوتے ہیں، ایسے خواب کہ جو آپ رات میں دیکھتے صبح ویسے ہی ہوتا۔
اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی قافلہ آیا ہے تو وہی قافلہ آتا، وہی وہ لوگ ہوتے، کچھ بھی جو خواب میں دیکھتے وہی کچھ دوسرے دن ہو جاتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ پورا جو ہے نا سکون کے لیے صرف اور صرف غار حرا میں آپ کو رہنا پسند تھا۔ جب آپ یہاں پہ غار حرا میں پہنچے اور 40 سال کے ہو گئے، اور بولتے ہیں نا 21ویں تاریخ تھی اور دوشنبہ کی رات تھی، ٹھیک ہے، اور اس وقت بولتے ہیں نا رمضان کا 21ویں رمضان کی رات تھی، اور وہ باقاعدہ منڈے تھا۔ تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا، وہ ملی ہے پہلی وحی۔ اب آپ یہاں پہ ایک بات کو اور سن لیں کہ نا سنیچر اور اتوار کو، اس سے پہلے یہ 2 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ عجیب عجیب واقعات ہو رہے تھے، لیکن ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور منڈے کے دن واضح طور سے جبرائیل امین ان کے سامنے تشریف لے آئے، اور منڈے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روزہ بھی رکھتے تھے، اور وہ کہتے بھی تھے کہ اس دن پہلی وحی مجھے ملی تھی، اس دن میری پیدائش بھی ہوئی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس دن روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب ہے نا میں اللہ کے حضور کیا ہے کہ وہ حساب بھی اوپر جاتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں اللہ سے ملوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے کہ وحی نازل ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اور کس طرح کی وحیاں ہوتی ہیں، کہ کتنی قسم ہے وحیوں کی، وہ انشاءاللہ ہم وہ کل دیکھیں گے۔ تو آج کے ایپیسوڈ سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے یہ اخلاق، یعنی یہاں سے یمن تک اب ان کے والدین جب گئے ہوں گے چچا اور والد حضرت زید کے، تو انہوں نے بتایا ہوگا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو اس طرح سے آپ کا ذکر پوری دنیا میں اب پھیلنا شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پریپیئر کر رہا ہے ماحول کو بھی اور لوگوں کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب کل انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وحی کے بارے میں۔ جزاک اللہ خیر، شکراً۔